بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایسے غازی، مجاہد اور سپوت کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت سے رائی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ ہم کس کا ذکر کرنے جا رہے ہیں؟ یہ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ ہیں سہیل امان۔ سہیل امان ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، فداکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، قائد اعظم کو آئیڈیلائز کرتے ہیں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے۔ قائد اعظم لیڈرشپ لیکچر کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے نظریہ پاکستان کی طرف سے سہیل امان صاحب کو مدعو کیا گیا تھا۔ انہوں نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں خطاب کیا، مثالی خطاب کیا۔ ان کا خطاب ایمان افروز تھا۔ ان کے خطاب کے ایک ایک لفظ سے جرأت، شجاعت، بہادری، قائد اعظم سے محبت اور اسلام اور پاکستان سے عقیدت کی مہک آتی ہے۔ ان کو خطاب کی دعوت مجاہد حسین سید نے دی۔ مجاہد حسین سید نے جس والیانہ پن سے تعارفی کلمات کہے، اس کی بھی امتیازی حیثیت ہے۔ آئیے پہلے مجاہد حسین سید اور اس کے بعد سہیل امان کی باتیں۔ اور ہمیں خوشی ہے اس لیے جو پاکستان کے اوتھینٹک ہیروز ہیں، جینوئن ہیں، جنہوں نے اپنی فیلڈ میں اپنی کاوشوں کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنی صلاحیت کے ذریعے اور اپنی جرأت کے ذریعے انہوں نے مقام پیدا کیا، ہم ان کو اس اسٹیج پہ لے کے آئیں گے۔ قائد اعظم لیڈرشپ لیکچر جس میں سر فہرست میں ایک بھی مارشل یہ and we want you to be part of our team inshallah and play a role. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I'm happy, I'm very much اور بہت خوشی ہے مجھے واپس لاہور میں آ کے اور اتنے اچھے آفس ہاؤس۔ یہ میں بھول گیا بتانا کہ یہ پکے لاہوری ہیں، یہ امان پورہ سے۔ میں سوچا کہ میں کیوں نہ کوریلیشن کروں، اور آج مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے بڑوں کے علاوہ اساتذہ بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول میں تھے تو نتھنگ بگ ٹو اسپیک اباؤٹ اس، بلو ایوریج اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا میں، اور کلاس کے پیچھے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے، بٹ 71 بورڈ نے سب کچھ چینج کر دیا۔ اینڈ مجھے یاد ہے کہ قریب مہمان کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، 6ٹھی 7ٹھی کلاس کا، تو یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے ٹیسٹ کر اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کون سے بڑے اسکول میں پڑھے ہیں یا آپ کا قد کتنا ہے اور آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کے اندر کیا ہے، دیٹ ڈٹرمنس۔ اور اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے بابا پریشان تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، بھاگا فارورڈ، بگ ٹریجڈی، اینڈ آئی سیڈ ٹو مائی سیلف دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو دی چلڈرن، اینڈ آئی سیڈ آئی ول ناٹ لیٹ دس ہیپن ٹو مائی کنٹری اگین۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ ایک مومنٹ آئے گا آپ کی زندگی میں جو سب کچھ آپ کا چینج کرے گا، اس کے بعد آپ کی سوچ، آپ کی پڑھائی، آپ کی ایفرٹ۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ مجھے جان کے بڑی خوشی ہوئی، اور میں دل سے ابھی کہہ رہا تھا مجھے اس کے اگر میری طرف سے وہ خدمت ہو سکتی ہے، تھینک یو ڈیولپمنٹ میں کچھ اور بھی بات کرنا، تو ایک ون ٹائم ایشو ہے، میں اس کے لیے کمپلیٹ کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہوں۔ I remember کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ leadership is like a tea bag. Leadership is like a tea bag. You will only know its quality when put in the hot water. تو کبھی بھی آسان راستے نہیں ہوں گے۔ قائد اعظم کا راستہ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پوچھا تھا کہ آپ نے فیصلہ تو کر لیا پاکستان کا، نظام کون سا چلائیں گے وہاں پہ؟ ایسے نظام مجھے تھوڑا ہی بنانا ہے، 1400 سال پہلے نظام بنانے والا۔ That was his love,
اینڈ دیٹس دا میسج جو ہمیں یاد رکھنا ہے. ہم اپنے کئی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو بتائیں گے کہ ہم نے کوشش کیا کہ جو کیوں لوگوں کے لیے سمجھتے ہیں قائد ماڈرن تھے اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اب آپ جا رہے ہیں ہم سے کہتے ہیں جہاں جگہ ملے گی وہاں بیٹھیں گے, کسی کے اوپر سے ٹانگ کے نہیں جانا. کن کو یہ حدیث پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے. اور باہر نکلتے تو کہتے ہیں دوسرے راستے سے واپس آئیں گے. یہ ہے بڑی پرابلم. دس از دا پیشن, دس از واٹ یو وانٹڈ. اور ابھی آپ اگر سمجھیں کہ جس طرح آپ میں بہن بھائی کی طرح بیٹھ کے بات کریں, کیا بوسنیا میں لوگ اس طرح بات کر سکتے ہیں؟ کیا کشمیر میں لوگ اس طرح بیٹھ کے مسلمان آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ یہ فضا تھی جو اس انسان نے سوچا. اس کی ویژن واز فار بیانڈ دا والز. 370 ہونے کے بعد ان کا تو ایک انڈیا نے ان کا وہ حل بھی چھین لیا کہ وہ اپنی آئیڈینٹی بھی ڈیفائن کر سکے. تو اس شخص کے بارے میں ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سوچ اتنی آگے تھی, اس کی ڈٹرمنیشن اتنی آگے تھی کہ اس کو ہم سوچ نہیں سکتے. So, Mount Batten Watson spoke for a little while and he says, Mr. Jilan, you are so talented and you are such a great leader. You should be the first governor general, the Prime Minister of combined India. He walks up. He doesn't reply. Straight to the gate. وہ پیچھے بھاگ کے آتا ہے, پوچھتا ہے کیا ہوا؟ میں نے آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ میں آپ کو India ka governor general bana. Look at the sentence, and I will read it because I don't want to miss a word. What you demand from me belongs to my nature, and I can't be dishonest. اس تقریب میں یہاں کئی مہمان تھے, کئی آڈینس تھے. ان میں پی ٹی وی کا ایک وفد بھی تھا. اس وفد میں امجد علی, میڈم گل, یاسر, ندیم اور عمران شامل تھے. ناظرین, تقریب کے اختتام پر سہیل امان صاحب لوگوں میں گھل مل گئے, ان کی باتیں سنتے رہے, ان سے گفتگو کرتے رہے. اس دوران مجھے بھی ان کے نزدیک جانے کا موقع ملا. میں نے ان سے سوال کیا کہ امریکہ کے ہیلی کاپٹر پاکستان میں داخل ہو گئے لیکن ان کو پہچانا نہیں جا سکا, ان کا علم نہیں ہو سکا. تو اس پر سہیل امان صاحب کی طرف سے بڑے تسلی بخش انداز سے جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے والے ہیلی کاپٹر سٹیلتھ تھے جن کو رڈار کیچ نہیں کر سکتا, جو رڈار میں نہیں آتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروثوق طریقے سے کہا کہ ہم نے ایسے میئر لے لیے ہیں کہ ایسا کوئی بھی جہاز پاکستان میں داخل ہو تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جایا کرے گا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.